السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسلم اسکالر ڈی ایچ میں خوش آمدید۔ مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک موضوع کلمے کے معنی اور طائف کا سفر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کا سفر فرمایا تو وہاں کتنی تکلیفیں ہوئیں، کتنی تکلیفیں برداشت کی، ان سب کا واقعہ اس بیان میں ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ تو سماعت فرمائیں مولانا قاری حنیف کا ایک بیان۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے بعض آدمی پہ ایسی عنایت ہوگی، میدان حشر میں پھنسا کھڑا ہوگا، اللہ اکبر۔ نیکیوں کا پلہ بالکل خالی، گناہوں کا پلہ بالکل بھاری۔ اللہ، یہ ترجمہ ذکر کر رہا ہوں، یہ ترجمہ ذکر کر رہا ہوں قرآن مجید کی آیات کا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جن کے نام اعمال نیکیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے نام اعمال گناہوں سے بھرے پڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ ان کے چہرے جھلس دیے جائیں گے، جلا دیے جائیں گے، کوئی ان کا حمیتی وما للظالمین من انصار۔ کوئی ایسے لوگوں کا ساتھی نہ بنے گا، ظالم کا کوئی حمایتی نہیں بنے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا نام عمل اس قدر ہلکا ہوگا، نیکیوں کا پلہ بالکل خالی، گناہوں کا بوجھ بھرا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض آدمی کے 99 دفتر ہوں گے۔ ساری زندگی کی کارروائی جو جمع ہونی ہے وہ آخر کتنے بڑے بڑے دفتر ہوں گے۔ ہم لوگ رات دن بھونکتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں وہ بھی لکھی جاتی ہے، گانا گاتے ہیں وہ بھی درج ہوتا ہے، چگلی کرتے ہیں، گلا غیبت کرتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے، تلاوت کرتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے، پر تلاوت کرے کون؟ اگر اس بات پر یقین آ جائے کہ میری زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے وہ درج ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، تھوڑا سا غور کریں۔ جو آدمی سیشن جج کی عدالت میں بیان دیتا ہے کتنا سوچ سوچ کے دیتا ہے، وکیلوں سے مشورے کرتا ہے، اپنے یار دوستوں سے تجویزیں پوچھتا ہے، ایسا نہ ہو میرا مقدمہ خراب ہو جائے میری زبان سے ہی۔ بڑے احتیاط سے بیان دیتا ہے، بڑا سوچ سوچ کر بیان دیتا ہے عدالت میں، اور یہاں کبھی نہیں سوچا کہ یہ تو سیشن کی عدالت ہے، خدا کی عدالت میں ان تمام بیانوں پہ فیصلہ ہوگا، بیان میرے ہوں گے، فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوگا، مجھے سوچنا چاہیے۔ یہ کبھی گوارا نہیں کرتا۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جس آدمی کا نام اعمال اتنا بھیڑا اور برا ثابت ہو کہ اس میں نیکیوں کی گنجائش ہی نہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ گناہگار کی چھاتی کو چیر کر کھبا ہاتھ اس میں سے آگے سے گزار کر، یعنی ہاتھ پیچھے نکال دیا جائے گا اور اس میں نام اعمال پکڑایا جائے گا، گویا یہ پہچان ہوگی برے آدمی کی۔ استغفر اللہ۔ اللہ
یعنی قرآن کریم کی روشنی میں آپ بات کو سمجھیں کہ اچھے آدمی کا نام اعمال سجے ہاتھ میں ہوگا اور برے آدمی کا برا نام اعمال چھاتی میں سے ہاتھ گزار کے یوں پیچھے کو ہاتھ نکلا ہوا ہوگا، پھر نام اعمال بتایا جائے گا۔ اللہ، یہ نشانی اور یہ پہچان بنا دی گئی۔ پھر بھی اللہ کا کرم جس پہ ہو جائے کیا کہنا اس کی کریمی کا، سبحان اللہ۔ یوں آتا ہے کتابوں میں کہ ایک آدمی پھنسا کھڑا ہوگا اپنے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے، کھڑا رہے گا، پریشان حال ہوگا۔ قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ زمین تانبے کی بن جائے گی، سورج سوانیزے پہ آ جائے گا۔ تو اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے میرے بندے کیا حال ہے تیرا؟ عرض کرے گا الہی اماں ابا بیوی اولاد سب چھوڑ گئے، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں، کوئی میرا بنتا نہیں، مجھے اپنا رشتہ دار کوئی نہیں مانتا، مجھے اپنا ہمسایہ کوئی نہیں مانتا، مجھے اپنا قبیلہ برادری والا کوئی نہیں مانتا۔ تمام کے تمام جواب دے گئے، سب چھوڑ گئے، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے او میرے بندے آ جا، ساری دنیا تجھے چھوڑ گئی ہے، تمام کے تمام لوگ تجھے چھوڑ گئے ہیں، میری رحمت تجھے کیسے چھوڑے؟ میں تیرا خدا، تو میرا بندہ۔ سبحان اللہ۔ سب جواب دے گئے، میں جواب کیسے دوں؟ تیرے سوا میرا ہے، تیرا یعنی تیرا میرے سوا تیرا اور ہے کون؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ذرا غور کیا کرو ان جملوں پہ۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں او لوگوں جس کا دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں خدا بن جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اس کا سہارا میں بن جاتا ہوں، جس کے سب آسرے ختم ہو جائیں اس کا آسرا میں خدا بن جاتا ہوں۔ تو بندہ جب پریشان کھڑا ہوگا آواز آئے گی پروردگار عالم کی طرف سے کہ ادھر آ۔ خدا جب کسی کو بخشنا چاہے کون ہے روک ٹوک کرنے والا؟ حدیث بطاقہ کے نام سے کتابوں میں ایک حدیث موجود ہے، اللہ پاک جل شانہ انگلی کے پوروے کے، یہ جو انگلی کا پورا ہے اس کے سرے کے برابر ایک کاغذ حق سبحانہ و تعالی نکال لیں گے۔ اللہ پاک اس پوروے کے سرے کے برابر ایک چھوٹا سا کاغذ نکال لیں گے اور وہ کاغذ نکال کر نیکیوں والے پلے میں رکھ دیں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کا نامہ اعمال اور وہ پلہ جو ہے وہ ہوا میں اڑ جائے گا اور نیکیوں والا پلہ یکدم جھک جائے گا۔ سبحان اللہ۔ محض اس ذرا سے کاغذ کے پرزے سے، ایک بھورا کاغذ ہے۔ اب یہ جو آدمی کی سرشت ہے نا، آدمی کی جو عادت ہے بڑی عجیب ہے۔ پہلے تو کہتا ہے میرا کام بن جاؤ، کیسے ہی بن جاؤ مجھے کیا، اور جب کام بن جاتا ہے پھر یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ بنا کیسے۔ اب نجات تو ہو گئی، اللہ نے نجات کر دی، نام اعمال نیکیوں کا پلہ جھک گیا، بس کامیاب ہو گیا۔ اب کہنے لگا یا اللہ مجھے بتا تو صحیح اس کاغذ میں کیا ہے۔ یہ اپنی عادت ہے نا سبھی کی، پہلے تو یہ سوچتے ہیں کہ بھی گاڑی میں اگر قدم آ جائے نا بس ایک دفعہ اندر ہو جاؤں، اور جب اندر ہو جائے تو پھر کہتا ہے کہ بیٹھنے کی جگہ مل جائے، جب بیٹھنے کی مل جائے تو کہتا ہے کہ یار ذرا لک سیدھا کر لئیے۔ عادت ہے نا آدمی کی۔ جب اللہ نے نجات کر دی تو اب کہنے لگا کہ اس کاغذ کے ذرا سے پرزے میں ہے کیا، میرے سارے گناہ اس نے ختم کر دیے،
سارا نام اعمال ہوا میں اڑ گیا اور یہ پلڑا جو تھا یہ نیکیوں والا جھک گیا. اس کاغذ میں ہے کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. قربان جاؤں مالک کائنات کے. ایسی چیز اللہ نے بتائی، ایسی چیز اللہ نے بتائی جس کی تمہیں قدر نہیں. یوں فرمایا میرے بندے وہ جو ایک دن تو نے اخلاص کے ساتھ مجھے مشکل کشا جان کر، مجھے حاجت روا جان کر، مجھے اپنا کارساز سمجھ کر، مجھے بے نیاز سمجھ کر، مجھے اپنا مالک سمجھ کر، مجھے اپنا تمام نظام کا مالک سمجھ کر وہ جو تیری زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلا تھا وہ میں نے لکھ کر رکھ لیا تھا اور یہ وہی کلمہ ہے. سبحان اللہ. یہ وہی کلمہ ہے جس کو لوگ آج سمجھتے ہیں کہ اس میں بدل کچھ نہیں. فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، ساتوں آسمان ساتوں زمین، سمندر دریا پہاڑ ندی نالے باغات، پوری دنیا کی زمین قرۂ عرب، سارا نظام عالم نظام کائنات ایک پلے میں رکھو اور دوسرے پلے میں رکھو لا الہ الا اللہ. فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم وہ پلہ جھک جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ موجود ہوگا. سبحان اللہ یا اللہ. یعنی یہ اتنا وزنی کلمہ ہے، اتنا وزنی کلمہ ہے کہ جس کی انتہا نہیں. اب خدا نے خود فرما دیا کہ زمین و آسمان پہاڑ دریا سمندر چاند سورج ستارے مریخ آدمی جن فرشتے سب کو ایک پلے میں رکھو اور ایک پلڑے میں کلمہ رکھو تو کلمے والا پلہ جھک جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ کلمہ اتنا وزنی ہے اور یہ نجات کا بھی ذریعہ بنتا ہے تو اس کلمے کو کم سے کم اتنا تو کرے کہ آدمی صحیح پڑھے، کم سے کم اتنا تو کرے کہ اس کے الفاظ کو صحیح ادا کرے. جو کلمہ مدار نجات ہو، جس کلمے پر اللہ نے نجات موقوف کر دی ہو، جس کلمے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کرسی پہ لکھا ہو، جنت کے مکانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سونے چاندی کی اینٹوں پہ، مشک و عنبر زعفران کے بنے ہوئے گارے پہ، درخت کے پتے پتے پہ، جنت کے ایک ایک پھول کی پتی پہ، جنت کے باغ و بہاروں پہ، حوروں کے پیشانی پہ، غلمان کے ماتھے پہ، تمام جنت کے ہر مقام پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے. آج اس کلمے کی لوگوں کو پرواہ نہیں. 100 سال کا بڈھا ہے کلمہ غلط پڑھتا ہوا مر رہا ہے اور جس پہ نجات ہونی تھی تیرے پلے وہی نہیں. اللہ. عورتوں سے کلمہ سنو لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ. جو کوئی آگو آکھے نا ای میں نہیں پاک نہیں آکھے دا ہوں گا. اچھا تو حضور کو پاک نہیں بنے دا دس ای پاسے بڑھ جان دے لے ماری جو گئی مقدر بھیڑا جو ہو گیا نصیب. اکھے میں تو غلط آدھا کھڑا لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ. پاک کائے لیا کھڑے اکھے پاک تو ہے تو میں نہ کھا کوئی آدھا لا الہ الا اللہ محمد یا رسول اللہ. اکھے یا نہیں آکھنا چاہیے. اکھے کیوں بات بھی اسے نا کور لگ دی آگے. اندازہ لگا جب ذہن یہ ہو فکر یہ ہو نظریہ یہ ہو جب لوگوں نے کلمہ ہی بدل دیا تو باقی اور بچے گا کیا.
خدا کی قسم جنت کے درختوں کے پتوں پہ، جنت کے مکانات پہ، عرش عظیم پہ، عرش کرسی پہ، لوح محفوظ پہ، سدرۃ المنتہا میں، بیت المعمور میں، ساتوں زمینوں آسمانوں میں، ہر فرشتے کی زبان پر جو کلمہ ہے وہ یوں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس میں محمد پاک رسول اللہ کا لفظ ملائے یا محمد یا رسول اللہ کا لفظ ملائے یا اور کوئی چیز پیدا کرے، کسی کو حق نہیں، کسی کو اختیار نہیں۔ جو کلمے کو بگاڑے گا خدا کی قسم اس کا ایمان بگڑ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ترس کھاؤ اپنی دادیوں پہ، اپنی اماؤں پہ، اپنی خالہ پھوپھیوں کے کلمے صحیح کراؤ۔ خدا کی قسم جب جہنم کے انگاروں میں ان کو جلتا دیکھو گے تمہیں دکھ ہوگا۔ اور قرآن کریم میں آواز آئی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ۔ فرمایا او اللہ والو، ایمان والو، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، بہن بیٹیوں کو جہنم کے انگاروں سے بچا۔ آج کا مسلمان نہ کلمے والی زندگی بناتا ہے، نہ کلمے کے ترجمے پہ غور کرتا ہے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ کوئی نہیں، شادی کرانے والا اس کے سوا کوئی نہیں، شادی کرنے کے بعد اولاد دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں، بے شک گھر کی رونق کو دوبالا کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں، چہل پہل گھر میں بنا دینے والا کوئی نہیں، اور بسا کر اجاڑ دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ تمہیں کئی لوگ ملیں گے جو یوں کہیں گے دیکھو جی اللہ کو ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے سوا اور خدا کون ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ والے بھی تو خدا کے ہی بنائے ہوئے ہیں، یہ بھی تو خدا نے بنائے ہیں، کچھ ان کے بھی اختیار ہے۔ خدا کی قسم جب آدمی اللہ کا دروازہ چھوڑتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ بھلا اس سے یہ پوچھو اگر خدا کسی کو خدائی تقسیم کر کے دیتا اور نظام کائنات میں کسی کا تصرف ہوتا تو یہ مرتا ہی کیوں؟ کون راضی ہے اپنے مرنے پہ؟ کون راضی ہے لاکھوں من مٹی کے نیچے جانے پر؟ کلمے پہ غور کیا کرو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کارساز نہیں، بے نیاز نہیں، میرے اندر کے حالات کو جاننے والا کوئی نہیں، باہر کے حالات سے واقف کوئی نہیں، رہبری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، ایک ایک دانہ کھلانے والا، ایک ایک پانی کا گھونٹ پلانے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ بے شک میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ عقیدہ پختہ بناؤ تاکہ عمارت پکی بنے۔ سبحان اللہ۔ دل میں یقین عقیدہ بناؤ گے عمارت ساری ختم ہو جائے گی۔ جیسے آج کل مال کے ڈاکو بہت پھرتے ہیں نا، شہروں میں دیہاتوں میں ڈاکے پڑ رہے ہیں مال پہ، تمہیں پتہ نہیں ہے ایمان پہ ڈاکے اس سے زیادہ پڑ رہے ہیں، ایمان پہ ڈاکے اس سے زیادہ پڑ رہے ہیں۔ غلط باتیں لوگوں کو بتانا، پکے ہو جاؤ، جو مولوی، جو ملا، جو مقرر، جو خطیب بات کرے
پکڑو اسے اور کہو یہ اللہ کا قرآن موجود ہے، ہمیں نکال کے دکھا اس میں یہ بات کہاں ہے۔ مصیبت یہ مولویوں کو تسلی ہے، جو چاہے ساری عمر کہتے رہے تم نے پوچھنا ہی نہیں، تم نے نہیں معلوم کرنا۔ سونے کو دو چار جگہ دکھا لو گے، دیکھنا جی کہیں کھوٹ نہ ملا دیا ہو، چاندی کو دکھا لو گے اور چیزوں کے بارے میں تحقیق کرو گے، معلومات کرو گے، لیکن دین کے بارے میں کوئی معلومات نہیں کرو گے۔ اچھا جی جو ہے ٹھیک ہے، بس خیر صلی اللہ ہے۔ التحیات کے آخر میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک، سبحان اللہ۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں اس کی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبدہ، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر تھوڑی سی توجہ کرو تو ایک نقطہ اور عرض کر دوں، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ میاں ہم پاپیوں کو جانتا ہے، وہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ وَعَبْدُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اللہ ہماری رگوں سے واقف تھا، جس چیز کے لوگ منکر نظر آتے تھے، جس چیز میں لوگ گڑبڑ کرتے دکھائی دیتے تھے، اس نے پہلے عبدہ کو لایا اور پھر رسولہ کو لایا۔ فرمایا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، قبلہ رخ بیٹھا ہے، باوضو بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، فرض نماز کا اخیر ہے، تہجد کی نماز کا آخری التحیات ہے، وتروں کے اخیر میں، نفلوں کے اخیر میں، فرمایا میرے بندے جب تک ہر نماز کے اخیر میں تو ان دونوں چیزوں کا اقرار نہ کرے، میری خدائی کا اور میرے محبوب کے بندے ہونے اور مصطفائی کا، اس وقت تک تیری نماز مکمل نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ ایمانداری سے کون سا مولوی، کون سا پیر، کون سا فقیر جو نماز پڑھتا ہو وہ التحیات ضرور پڑھتا ہے نا؟ جو پڑھ دے ہی نہیں انہیں میں گلی نہیں کرتا۔ آج کل ایسے پیروں کی بھی کثرت ہوگی جو نماز ہی نہیں پڑھتے، سبحان اللہ۔ پیر ہی نہیں پڑھتا تو مریدوں نے کیا پڑھنی ہے؟ مجھے ملا ہے کہ میں نے کہا حضرت نماز کر لگا اکٹھی پڑھ لیں گے، اللہ، اکٹھی پڑھ لیں گے، میں نے کہا انشاءاللہ مجائی بھی اکٹھی ہوگی، مجائی بھی اکٹھی ہوگی۔ ہائے ہائے، آپ نے دیکھا ہوگا چوری کرنے والے چور کو پولیس والے مارتے ہیں، پوچھتے ہیں کیسے چوری کی تھی، کیسے چابی نکالی، کیسے اٹھایا، اور قاتل کو کچھ نہیں پوچھتے، یوں ہی بند رکھتے ہیں اسے۔ قاتل سے کوئی نہیں چیز منواتے، منوانا کیا ہے؟ معلوم ہے کہ یہ قاتل ہے، یکدم اس کو پھٹکا لگاتے ہیں۔ یہ جو نمازوں کے قاتل ہیں، یہ جو روزے کے قاتل ہیں، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے قاتل ہیں، یہ جو قرآن کریم کے قاتل ہیں، یہ جو اسلام کے قاتل ہیں، اللہ پاک یکدم پھٹے لگائے گا قیامت کے دن۔ خدا کی قسم، جس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو اتنا دکھوں میں ڈالا ہے کہ آج اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ صحابی کہتا ہے اللہ غنی زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، طائف میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے پیغام سنایا ہے سرداروں کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی توحید کا پیغام سنایا، اپنی رسالت کا لوگوں کو پیغام دیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔
सारे सरदारों ने इनकार कर दिया। सिर्फ इनकार नहीं किया, जालिमों ने इतना बड़ा जुल्म किया, ताइफ के बच्चों को पीछे लगा दिया। अल्लाहु अकबर। मारो इमामुल अंबिया को मारो। सहाबी कहता है इतना मारा कि मैंने चारों तरफ अपने सीने में पत्थर खाने की कोशिश की, मगर मेरे कानों में कड़ा कड़ा करके उन पत्थरों की आवाज आई जो काली कमरी वाले के टखनों में, पिंडलियों में ताइफ के लड़कों ने मारे। सहाबी रोया करता था हुजूर के बाद भी, कहता है जब भी मुझे ताइफ का मंजर याद आता है मेरा जिगर फट जाता है। सहाबी कहता है हुजूर को इतनी तकलीफ पहुंची, चक्कर खाकर ताइफ की जमीन पे बैठ गए। और उन्होंने फिर भी ये नहीं कहा कि चलो आराम कर लेने दो, हाथ पकड़ के शहंशाह कायनात को धक्का दिया है। सरजमीन ताइफ से बाहर निकलो, तेरा ला इलाहा इल्लल्लाह हमें मंजूर नहीं। एक 1,24,000 नबियों के साथ न तो किसी का मकान का झगड़ा पड़ा, न दुकान का झगड़ा हुआ, न जमीन का झगड़ा हुआ, न रुपए पैसे का झगड़ा, न रिश्ते नाते का झगड़ा। एक झगड़ा चला है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक, और वो झगड़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह का। ये सब कहते थे वो एक है, कोई उसका साथी नहीं, और कौम कहती थी नहीं नहीं और भी हैं। जज़ाकल्लाह व्यूअर्स, अभी आपने मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ रहमतुल्लाह अलैह का एक कलमे का मौजू और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ का सफ़र समात किया। इसका बकिया हिस्सा इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको समात फरमाएंगे, आपको सुनाएंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।